خواجہ باقی باللہ جو ہے، یہ اگر ان کی گفتگو کے اندر فنا اور بقا کا تذکرہ نہ ہو تو یہ باقی باللہ کی سمجھ نہیں آ سکتی، اور اگر فنا بقا سمجھ گئے تو باقی باللہ کی سمجھ آ جائے گی. اور ان کی تذکرے کے اندر اس باقی، یہ فنا اور بقا کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. یہ فنا اور بقا دو اصطلاحات ہیں تصوف کی. مزید پڑھنا چاہیں تو آپ مولانا عبدالرحمن جامی رسالہ کشیریہ کو بھی پڑھ لیجیے، مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ کو پڑھ لیجیے. اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے کتب ہیں، اس کے آپ پڑھیے. فنا اور بقا یہ دو جو ہیں اصطلاحات ہیں. ویسے عام لفظ فنا ہو گیا جی، یہ آپ نے سنا فنا ہو گیا، مطلب کیا ہے؟ تباہ ہو گیا. مطلب کیا ہے؟ اس کا وجود ختم ہو گیا. تو ایک عام معنی یہ فنا کا کہ ختم ہو گیا. بقا کیا ہے؟ باقی ہے. وہ جی وہ ابھی تک باقی ہے، یعنی اس کا وجود ہے، ظاہر ہے، بقا ہے. یہ عام لفظ ہے. لیکن تصوف میں فنا ہونے میں وجود تو رہتا ہے، احساس نہیں رہتا. ایک تو فنا ہے کہ جی مکان فنا ہو گیا، چیز فنا ہو گئی، یعنی ختم ہو گئی، وجود ہی ختم ہو جاتا. لیکن جب تصوف میں کہیں گے فنا تو وجود تو رہتا ہے، احساس نہیں رہتا. بس اسی کا احساس رہتا ہے جس کا وجود نہیں ہے، جو واجب الوجود ہے. حتیٰ کہ ارد گرد کے جتنے وجود ہیں وہ بھی وہ محسوس نہیں کرتا. جب صوفی فنا کے منازل طے کر رہا ہوتا ہے نا، تو سب سے پہلے کون سی چیزیں جو ہیں وہ جن کے وجود کا احساس ختم ہوتا ہے؟ نباتات، جمادات، حیوانات. اس کا وجود، ان کے وجود کا احساس ختم ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان کا احساس ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر عناصر کا احساس ختم ہو جاتا ہے، آگ، پانی، ہوا، مٹی، اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ تیسرا منزل جو ہے وہ صوفی کی فنا کا منازل جب طے کرا ہے، تیسرے منزل پر یہ حال ہو جاتا ہے کہ پھر سارا عالم ہی غائب ہو جاتا ہے. پھر وہ جو سب سے بڑا غیب ہے بس وہی رہ جاتا ہے، باقی ہر شے غائب ہو جاتی ہے. یعنی ہر شے کا احساس جو ہے اسے کہتے ہیں فنا. تو فنا کا مطلب یہی ہے کہ ساری دنیا تباہ ہو جاتی ہے، نہیں، یعنی کہ اس کو احساس نہیں رہتا. اس کی مثال دے دوں، اس کی مثال قرآن مجید کے اندر ہے. جب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تھا تو انگلیاں کٹ گئی، احساس ہی نہ رہا، نہ چھری کا اور نہ ہی انگلی کے کٹنے کا. وقتان عیدی ہونا، اور عورت جو ہے وہ بڑی کمزور ہوتی ہے، اس کو ذرا کانٹا چبھ جائے نا تو یہ مرد کی بنسبت تکلیف کا احساس اسے زیادہ ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ سامنے آیا تو اس کو احساس ہی ختم ہو گیا. تو بس یہی چیز ہے فنا. اگر سمجھ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی پھر کبھی آ جائے گی. تو فنا یہ ہے کہ وجود تو چیزوں کا رہتا ہے، احساس ختم ہو جاتا ہے. صوفی کو احساس نہیں رہتا. اس کی ایک اور مثال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا. کون؟ عائشہ. کون عائشہ؟ ابو بکر صدیق کی بیٹی. کون ابو بکر صدیق؟ یہ کیا ہے کہ چیزوں کا وجود ہے لیکن اس گھڑی، اس مقام پر ہے کہ احساس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں فنا. اور صوفی جب فنا کے اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے تو اسے کائنات میں کسی مخلوق کا احساس نہیں پھر ہوتا. فنا میں ایک اور چیز ہے، ایک بات اور، فنا کا ایک اور، کہ جو فنا کے منازل صوفی طے کر رہا ہے نا، وہ ساری برائیوں کو فنا کر دیتا ہے. جتنی حسی ہیں، عقلی ہیں، ظاہری ہیں، باطنی ہیں، جتنی قسم کی برائی ہیں نا، وہ اس کو فنا کر دے گا، یعنی ختم کر دے گا. پھر وہ بقا ہو جاتی ہے اچھائیوں کے ساتھ. تو فنا کے بعد مقام ہے بقا کا. تو بقا جو ہے یہ فنا سے اعلیٰ مقام رکھتا ہے. یہ میں اصطلاحات کی تشریح کر رہا ہوں، سمجھ میں آ جائے تو فابیہ، لیکن میں نے سمجھا کہ باقی بلا کی سمجھ تبھی آئے گی جب یہ فنا اور بقا کی سمجھ آ جائے گی. فنا کا معنی تو فنا سے افضل ہے بقا. فنا چھوڑنا ہے، فنا کا معنی چھوڑ دینا، اور بقا کا معنی کہ جس کے لیے چھوڑا ہے اس کا قرب حاصل ہو جائے، اسے کہتے ہیں بقا. فنا کے بعد بقا ہے. جب صوفی جہالت اس سے فنا ہو جائے گی تو پھر بقا ہوگی اس کی علم کے ساتھ. یہ ایک مثال دیتا کہ صوفی ہے، جہالت فنا کر دی اس نے، تو پھر اب وہ باقی کس کے ساتھ رہے گا؟ علم کے ساتھ. جب جہالت نہیں ہے تو باقی کس کے ساتھ رہے گا؟ علم کے ساتھ. جب ظلمت ختم ہو گئی تو اب باقی کس کے ساتھ رہے گا؟ نور کے ساتھ. جب خواہشات فنا ہو گئی تو اب وہ باقی کس کے ساتھ رہے گا؟ رضا، اللہ کی رضا کے ساتھ. تو جب وہ سب فنا کر دیتا ہے، سب کچھ، پھر وہ باقی باللہ ہو جاتا ہے.
اب آپ سمجھ، تو فنا اور بقا، تو بقا افضل ہے فنا سے. آپ کا ایک